السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره۔ معزز سامعین، نوجوان، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اور بے مثال ہے، جس کی الوہیت اور ربوبیت میں دوسرا کوئی شریک نہیں، جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، جس نے ہمیں چلنے کے لیے دو پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی، سننے کے لیے کان جیسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ معزز سامعین، آج کا جو میرا عنوان ہے، ٹاپک ہے، آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، یا جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آج جو میرا عنوان ہے وہ ہے امن و امان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور چونکہ سرزمین رحقہ کی جامع مسجد میں یہ ماہانہ پروگرام ہوتا ہے اور غالباً 1 سال سے پروگرام چل رہا ہے، تو آج جو میں آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، یہ میری پہلی حاضری ہے، پہلی شرکت ہے، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جامع مسجد ہے، الحمدللہ اس اعتبار سے ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے بزرگوں کے اندر دینی جذبہ نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو چونکہ معلوم ہے کہ ماہانہ پروگرام ہے تو مسجد بھری رہتی، لیکن دیکھیے کتنے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ جب آپ اللہ کی بات سنیں گے، رسول اللہ کی حدیث سنیں گے، علماؤں کی صحبت میں بیٹھیں گے، علماء کرام سے استفادہ کریں گے، جہنم جنت کے بیان کریں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا، لیکن آپ چھوڑ دیں گے تو ایمان گھٹ جائے گا۔ تو چاہتے ہیں کہ ایمان بڑھائیں تو علماؤں کی صحبت میں بیٹھیں، علماؤں سے دوستی کریں، اس سے محبت کریں، دین سیکھیں۔ یہ بہت بڑی بات بتلا رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے نوجوان طبقہ کہاں جا رہے ہیں۔
ہمارے والدین کہاں ہیں؟ چاہیے کہ اپنے بچوں کو لے کر مسجد میں تشریف لانا تھا انہیں، دین کی باتیں سنیں گے۔ اور جانتے ہیں جو دین کی باتیں سنتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتے دعا کرتے ہیں، اتنی بڑی بات ہے۔ ہم نام کے مسلمان نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہے تو عملاً ثبوت دیجیے آپ۔ بہرحال یہ تو تمہیدی باتیں تھیں جو میں آپ کو بتلا رہا تھا۔ اب میں اپنے اصل مقصد اور موضوع کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ اگر اتنے لوگوں میں سے 2 لوگ بھی اگر عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں، امن و امان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر امن و امان نہ ہو، نہ جانیں محفوظ ہوں، نہ مال و دولت کو تحفظ حاصل ہو، جہاں عزتوں کو پامال کیا جاتا ہو، جہاں دن دہاڑے یا رات کے اندھیرے میں اسلحہ کی نوک پر گھروں، گزرگاہوں اور بازاروں میں ڈاکے زنی کے واقعات عام ہو، جہاں ہر شخص اپنے اور اپنے اہل و عیال کی سلامتی کے بارے میں فکر مند رہتا ہو، تو وہاں جینا حرام ہو جاتا ہے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے رات کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بدامنی اس قدر خوفناک چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا، نہ مال و دولت محفوظ، نہ عزت و آبرو محفوظ رہتا ہے۔ جب سال ہا سال کی محنت رائے گاں چلی جائے، جب خون پسینے کی کمائی چند منٹوں میں لٹ جائے، جب عزت جس کے تحفظ کے لیے انسان اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، نعوذ باللہ جب تار تار ہو جائے، تو اس لوٹ مار کا نشانہ بننے والے افراد یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش زمین کا سینہ پھٹ جائے اور اس میں زندہ دفن ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانیت کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو شخص کسی آدمی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کر ڈالے، تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو شخص کسی ایک آدمی کی بھی جان بچا لی تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس قتل ناحق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے بنو اسرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے۔ اور یہ اصول صرف بنو اسرائیل کے لیے نہیں تھا، بلکہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو شخص کسی مومن مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کو 5 سخت وعیدیں سنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجیے، دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 93 میں اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو شخص کسی مومن کو عمدن قصدن یعنی جان بوجھ کر قتل کر ڈالے
فجزاؤہ جہنم، اللہ کہتا ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ اور جانتے ہیں جہنم بہت بری چیز ہے، اللہ اکبر، جہنم بہت بری چیز ہے۔ فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ کس کی؟ جو جان بوجھ کر کسی مومن مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ امن نہیں ہے، یہ تو بے امنی ہو گئی، کسی کو مارنا، قتل کرنا، ڈرانا، دھمکانا۔ امن و امان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر کوئی کسی مومن مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ جہنم بری چیز ہے، خالدن فیہا، بری چیز میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، اللہ کا غضب، غصہ ہوتا ہے۔ وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا پھٹکار ہوتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے کہ جو شخص کسی مومن مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کو 5 سخت وعیدیں سنائی گئی ہے۔ پہلی وعید اس کی سزا جہنم ہے، دوسری وعید کہ وہ بری جگہ جو جہنم ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور تیسری وعید یہ ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، چوتھی وعید اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور 5ویں وعید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے میرے بھائیوں۔ اسلام کا ایک قانون ہے، رب العالمین نے بنایا ہے۔ اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان جائے گی۔ قصاص میں اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جان، اس کو بھی مار دیا جائے گا۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ جائے گی، کسی نے آنکھ پھوڑ دی قصاص میں اس کی بھی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ والعین بالعین والانف بالانف، کسی نے ناک توڑ دی اس کی بھی ناک توڑ دی جائے گی۔ والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا برابر برابر بدلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص معاف کر دے اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر، گویا اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اگر نہیں کر رہے تو ظالم ہے۔ دیکھیے کیسے صحابہ کرام اور جس پہ رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ کیسے انصاف کر رہے ہیں، بتائیں گے۔ اس سے قبل کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 179 میں اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ مطلب کسی نے کسی شخص کی جان لے لی، کسی نے کسی شخص کی جان لے لی تو اللہ کہتا ہے اس کے بدلے جان ہے، اس کو بھی مار دیا جائے گا۔ اس میں زندگی کا کیا مطلب؟ یعنی اس لیے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تو لوگوں کے اندر ڈر خوف پیدا ہوگا کہ دیکھیے ایک آدمی نے اس کو مار دیا ہے، چھری سے، ہتھیار سے، جس چیز سے بھی ہو، اس کے بدلے اس کو بھی مار دیا جائے گا، تو خوف پیدا ہوگا۔ تو اس خوف سے وہ مرڈر نہیں کرے گا، کسی کا قتل نہیں کرے گا، ناحق خون نہیں بنائے گا،
اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ اللہ، بڑی جامع بات بتائی، اللہ اکبر۔ اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے، دیکھیے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ اکبر، کیسا فیصلہ ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یہ بدلہ ہے اس کے جرم کا، یہ سزا ہے اس کے جرم کا جنہوں نے کیا ہے۔ اور اللہ غالب حکمت والا ہے، اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کیسے انصاف کر رہے ہیں۔ پہلے تو 2-4-3 آیتیں اب پڑھ لیں سورہ مائدہ سے، سورہ نساء سے، اس کے تعلق سے واقعہ دیکھیں۔ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا ایک مشہور واقعہ ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ آدھے سے پون گھنٹہ کے قریب بات ہوگی تو بڑی توجہ سے سنیں۔ اللہ نے جو رات بنائی ہے ہمارے لیے سونے کے لیے، اگر اس رات کو ہم قربان کر رہے ہیں نبی کی بات سننے کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے، پوری توجہ سے سنیں، دل و دماغ کو حاضر و ناظر کر کے سنیں، تب انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ دیکھیے کیسا، بخاری شریف میں یہ واقعہ منقول ہے۔ ایک بار قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا، اور شہادت کی بنا پر اس کا ثبوت بھی مل گیا کہ اس نے چوری کیا ہے، ثبوت بھی مل گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون کے تحت اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ غور کیجئے گا، جب اس کا ثبوت مل گیا چوری کرنے کا، یہ چوری کی ہے، قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون کے تحت اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا، سنا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چونکہ قرآن نازل ہوا ہے، کیسے فیصلہ کر رہے ہیں ذرا غور کیجئے گا۔ چوری کا جرم ثابت ہو گیا، ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ دے دیا۔ قبیلہ کے سربر آوردہ لوگ، بڑے بڑے افسر اس بات سے رنجیدہ ہو گئے، انہیں خدشہ ہو گیا کہ اگر قبیلہ کی لڑکی کا ہاتھ کٹ گیا تو پورے قبیلہ کی ناک کٹ جائے گی۔ طے پایا، کمیٹی بٹھائی گئی، میٹنگ بٹھائی گئی، بڑے بڑے لوگ آئے۔ اس میٹنگ کے اندر جو بات پاس ہوئی وہ یہ تھی کہ اس کے عوض چاہے جتنا جرمانہ ادا کرنے پڑے ہم اس کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ فیصلہ واپس لے لیا جائے۔ اللہ اکبر، کس کا فیصلہ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کے عوض چاہے جتنا جرمانہ ادا کرنے پڑے ہم اس کی ادائیگی کا انتظام کر دیں گے، لیکن یہ فیصلہ واپس لے لیا جائے۔ اس سلسلے میں امہات المومنین سے سفارش کے لیے کہا گیا، لیکن اس معاملہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لب کشائی سے انکار کر دیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، ان کے فرزند اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا گیا، اس کام پر آمادہ کر لیا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، محبت کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اور کہا یا رسول اللہ قبیلہ بنی مخزوم کے لوگ بے چین ہے، پریشان ہے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے، اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر رحم کیجئے، آپ ان پر رحم کیجئے۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سفارش کر رہے ہیں، آپ ان پر رحم کیجئے کہ جو بنی فاطمہ مخزومیہ کا جو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا ہے اس میں ترمیم کر کے اس پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا جائے جسے وعدہ کرنے پر قادر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو سن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، چہرہ انور فرط جلال سے ٹمٹما اٹھا اور فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تیری یہ جرأت کہ تو اللہ کی حدود میں سفارش کرتا ہے، تیری یہ جرأت کہ تو اللہ کی حدود میں سفارش کرتا ہے، والذی نفس محمد بیدہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد، کریں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یعنی میری جان ہے، یہ تو فاطمہ مخزومیہ کا معاملہ ہے، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی ایسا جرم سرزد ہو گیا ہوتا اور ثابت ہو جاتا تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیتا، دنیا کی کوئی طاقت میری بیٹی کو اللہ کے قانون سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ اکبر، یہ کیسے عدل و انصاف کر رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ کے رسول تو جانتے تھے قرآن مجید کی آیات کو، مفہوم مطالب کو، اس کے معنی کو، اس کی تفسیر کو، فیصلہ کرتے تھے۔ آج ہمارے آپ کے بچے ہوتے، ہمارے ایم ایل اے ایم پی کا بچے ہوتے، کیا کرتے؟ اللہ اکبر، کیسے کیسے پولیس کے ذریعے اپنے معاملہ پاس کروا لیتا، لیکن یہ جناب محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہی نہیں، بدر کے دن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار کر کے لائے گئے اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ دی گئی، جکڑ کے باندھ دی گئی، رات بھر تکلیف سے کراہتے رہے، تکلیف سے کراہتے رہے، جس کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اب بار بار کروٹیں کیوں بدل رہے ہیں؟ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ ایک صحابی کو آپ کو بتائے بغیر یہ اندازہ ہو گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیف سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ آخر کار وہ صحابی اٹھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ اب میں ان کی کراہنے کی آواز نہیں سن رہا ہوں۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے ان کی بیڑی ڈھیلا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیور دیکھیے، فرمایا اے صحابی تم نے میرے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیڑی ڈھیلی کر دیے، اس کے ساتھ کتنے قیدی ہیں؟ اگر تم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو جاؤ تمام کے تمام قیدیوں کے ساتھ ایسا کر کے آؤ، یعنی ان کی بھی بیڑیاں ڈھیلی کر دو۔ اللہ اکبر، اس مہذب اور ترقی یافتہ دنیا میں قیدیوں کے ساتھ برتاؤ میں کیا ایسی مثال مل سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، کیسے انصاف کرنے والے تھے، امن و امان کو باقی رکھنے والے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے بھائی یا بہن کو ہلکی اذیت دے، تکلیف پہنچائے، چاہے جائے کہ اسے قتل کرے یا اس پر ظلم و زیادتی کرے۔ اگر معاشرے کا ہر فرد یہ فیصلہ کر لے
کہ اس نے ایذا رسانی سے بچنا ہے، کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی ہے، تو یقیناً معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے، اس کے شر سے یعنی اس کے برائی سے دوسرے لوگوں کو امن ہو۔ وشرکم من لا یرجا خیرہ، اور تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے نہ تو اس سے خیر کی امید رکھی جائے ولا یؤمن شرہ، اور نہیں اس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جس کی زبان اچھی ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس سے لوگوں کی امید اچھی ہے، جس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، وہ بہترین انسان ہے۔ لیکن جس کی زبان اچھی نہیں، جس کا اخلاق اچھا نہیں، جس سے لوگوں کے معاملات اچھے نہیں، جس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہے، ان کے برائی سے محفوظ نہیں ہے، اس کی بدتمیزی سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہے، تو برا انسان ہے، وہ برا انسان ہے۔ تو چاہیے اپنی زبان کو اچھی کریں، اپنا اخلاق اچھے کریں، لوگوں کا جو معاملات ہے اچھے رہیں، دیکھ کر کے سامنے والا خوش ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی میٹنگ میں کہیں بیٹھے رہتے، کوئی آ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، فن آ رہا ہے، بڑی شریر قسم کے لوگ ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اچھے بنائیں، اچھے بنیں، لباس قیمتی ہو یا پھر سستا، کبھی بھی کردار کو چھپا نہیں سکتا، اپنے کردار کو ہمیشہ اچھا کرو، آپ ہر لباس میں اچھے لگو گے، ہر لباس میں اچھے لگو گے، اپنے آپ کو کردار کو اچھے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری باتیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، غور کیجیے اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر کے کہ ہم بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، پورے دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، اے وہ لوگو جب تم بات کرو تو بات بات میں جھوٹ نہ بولو، یعنی جھوٹی بات سے اپنی زبان کو بچاؤ۔ وَأَوْفُوا اذا وعدتم، دوسری بات یہ کہ جب تم وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ اللہ اکبر، وعدہ خلافی نہ کرو۔ تفسیر میں جائیں گے تو بہت وقت لگے گا، مختصر اشارتاً بیان کرتا چل رہا ہوں۔ وَأَوْفُوا اذا وعدتم وَأَدُّوا اذا اؤْتُمِنْتُم، تیسری بات یہ ہے کہ جب تمہیں امانت سونپی جائے تو اسے ادا کرو۔ امانت کسی نے دے دیا تو اس کو ادا کر دیجئے وقت پہ، یہ تیسری بات ہوئی۔ چوتھی بات ہے وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور 5ویں بات ہے وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، نگاہیں نیچی رکھو، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو، اس سے سکون ملے گا۔ اور 6ٹھی باتیں وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی بلا وجہ کسی پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ نہ توڑو، اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ، یہ 6 باتوں کی جو ضمانت دے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں، غور کیجئے کہ 6 باتوں میں ہم کتنے بات پہ اٹل ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تاریخ اسلام کا ایک مشہور و معروف واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم ہے، غور کیجئے، جس کا تعلق عہد فاروقی سے ہے۔ مصر کے فاتح اور گورنر حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے نے، غور کیجئے گا، پہلا جملہ غور کیجئے، بات سمجھ میں آئے گی۔ مصر کے فاتح اور گورنر
حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر شکایت کی. کیا شکایت کی؟ اے یا ایھا الامیر قد ظلم علی ابن الامیر، اے امیر المومنین میرے اوپر گورنر کے بیٹے نے ظلم کیا ہے، میرے اوپر گورنر کے بیٹے نے ظلم کیا ہے. کون سی ظلم؟ ابھی بیان کر رہا ہوں. میرے اوپر گورنر کے بیٹے نے ظلم کیا ہے، اور میں سنا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بڑے انصاف پرور ہوتے ہیں، اس لیے میں داد رسی کی خاطر، انصاف کی خاطر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ قاہرہ میں گھوڑے دوڑانے کا مقابلہ ہوا. میرا گھوڑا تیز رفتار تھا، جو گورنر کے بیٹے کے گھوڑے سے میرا گھوڑا آگے نکل گیا. یہ بات ان کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوئی، بہت رنجیدہ ہوئے، غمگین ہوئے، اور اس کے پاداش میں انہوں نے میری پیٹھ پر کوڑے برسائے. دیکھیے چابک کے نشان میری پیٹھ پر نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں. میری پیٹھ کو چھلنی کر دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ میرا گھوڑا تیز رفتار تھا. میں غریب آدمی ہوں، وہ گورنر کا بیٹا ہے، اپنی طاقت کا دھوس جماتے ہوئے میری پیٹھ کو چھلنی کر دیا ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہیں پہ بیٹھو، جب تک تمہیں انصاف نہیں ملے گا اللہ کی قسم میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. یہ حضرت عمر فاروق ہے، جانتے ہیں، بڑے جلالی صحابی، بڑے جلالی صحابی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، جن کے ڈر سے مکہ کی گلیوں میں شیطان ان سے ڈرا کرتا تھا. ماں کے جو بچے ہیں ڈروں سے ماں کے گود میں چلے جایا کرتے تھے. وہ عمر فاروق جلالی وہ کہتے ہیں اس عیسائی سے یہیں پہ بیٹھو، جب تک تمہیں انصاف نہیں ملے گا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے فاتح گورنر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایلچی یعنی پیغام بھیج کر بیٹے کے ساتھ فوراً مدینہ آنے کا حکم دے دیا. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی خط ملا فوراً تیز رفتار گھوڑے منگائے اور بیٹے کے ساتھ فوراً مدینہ پہنچ گئے. فوراً مدینہ پہنچ گئے گورنر کے بیٹے دونوں. اب دربار فاروقی میں مظلوم عیسائی کھڑا ہے، دربار فاروقی میں مظلوم عیسائی کھڑا ہے، گورنر اور گورنر کے بیٹے بھی کھڑے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس مظلوم عیسائی سے کہ اپنی شکایت بیان کرو. اس نے پورا واقعہ سنایا کہ میرا گھوڑا تیز رفتار تھا اور میرا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے نکل گیا، اسی کی پاداش میں اس نوجوان نے میری پشت پر کوڑے لگائے ہیں. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور بیٹے نے اعتراف میں اپنا سر جھکا لیا، گویا کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اپنے آپ کو مان بھی لیا. اب مصر کے فاتح گورنر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا درہ اپنا کوڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین اس درہ سے اسے سزا دیجئے. کون کہہ رہے ہیں؟ باپ گورنر ہے وہ کہہ رہے ہیں کس کو؟ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے سزا دیجیے. جانتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا؟ سننے کے قابل ہے میرے بھائیوں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس درہ کا کام یہ تھا کہ وہیں مصر میں اسے سزا دیتا، اب درہ میرا ہوگا، کوڑا میرا ہوگا، ہاتھ اس مظلوم عیسائی کا اور پیٹھ آپ کے مجرم بیٹے کی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ دیتے ہوئے اس عیسائی سے کہا اضربہ کما ضربک وخذلہ کما خذلک، اس کو مار جیسے اس نے تجھے مارا تھا اور اس کو ذلیل کر جیسے اس نے تجھے ذلیل کیا تھا۔ ماحول پر سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ حیران و پریشان تھے کہ ایک قبطی عیسائی گورنر کی موجودگی میں اس کے بیٹے کو کوڑے لگائے گا۔ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اس نوجوان کی پشت پر جتنے چابک کھائے تھے، جتنے کوڑے کھائے تھے، اتنے ہی کوڑے لگائے اور پھر کوڑا رکھتے ہوئے چیخ پڑا، سچ کہا جس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بڑے انصاف پرور ہوتے ہیں، اور اگلے ہی لمحہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ ہے میرے بھائیوں، یہ انصاف ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ جب اسلام کے قانون کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے تو معاشرے میں امن و امان پیدا ہوگا۔ لیکن آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر اس کے برعکس کامیں ہو رہے ہیں۔ آج صرف ایک دن کے بم دھماکوں میں سینکڑوں لوگ لقمہ اجل ہو جاتے ہیں۔ رشوت کا حال اتنا برا ہے کہ کسی سرکاری آفس میں بغیر رشوت آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ گھوٹالہ کا حال نہ پوچھیے، کوئی ایم ایل اے، ایم پی ہوگا یا پھر وزیر یا سابق وزیر ہوگا، راز فاش ہو گیا تو 2-4 روز شور و ہنگامہ ہوگا، نتیجہ صفر ہوگا۔ یہ ساری کی ساری باتیں قانون کے نگاہ میں جرم ہے، ان کے ارتکاب پر سزائیں مقرر ہیں، لیکن مجرم آزاد ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ظلم کو مٹانا چاہے تو وہ خود ظلم کا شکار ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا دہشت گردی مٹانے کے لیے گلا پھاڑ رہی ہے، لیکن دہشت مٹے تو کیسے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ الٹا چور چلائے چور چور۔ دہشت کیسے مٹتی ہے اسے سنیے، دہشت کیسے مٹتی ہے اس واقعے سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل کیا تھا بڑی ہی اہم ہے۔ میرے بھائیوں، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اسلام کے کیا واقعات ہیں، کتنی سچی باتیں ہیں۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، یمن کا واقعہ ہے۔ ایک بچے کو 4 لوگوں نے سازش کر کے مار ڈالا، بوٹی بوٹی بنا کر ایک تھیلے میں بھر کر گاؤں سے باہر ایک ویران کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن دنیا میں کوئی بات چھپتی کہاں ہے، راز فاش ہو گیا۔ تحقیق کے بعد، انویسٹیگیشن کے بعد قاتلوں نے اعتراف جرم کر لیا، جرم قبول کر لیا۔ حضرت یعلا بن امیہ ان دنوں یمن کے حاکم تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کے اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی قانون کے تحت حکم دیا کہ چاروں کے چاروں کو قصاص میں مار دیا جائے۔ اللہ اکبر، 4 لوگ شریک تھے، فرمایا چاروں کو قصاص میں مار دیا جائے۔
گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں کا اس بات پر اعتراض ہوا کہ ایک بچے کی اتنی اہمیت کہ اس کے بدلے میں 4 بڑوں کو مار دیا جائے، یہ فیصلہ تو عقل اور انصاف کے خلاف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا لو اشترک فیہا اہل صنعاء لقتلتہم، کہا اس بچے کی قتل میں 4 کیا، اس بچے کی قتل میں 4 کیا، اگر پورے گاؤں کے لوگ بھی شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کروا دیتا۔ اللہ اکبر! سنا آپ نے اسلام کس طرح فساد کو مٹاتا ہے، اسلام کس طرح بگاڑ کو ختم کرتا ہے، اسلام کس طرح دہشت گردی کو مٹاتا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے میرے بھائیوں، چاہے وہ گورنر کا بیٹا ہو یا مظلوم کا بیٹا یا غریب کا بیٹا ہو، انصاف برابر ہوگا۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر حاکم وقت کا بیٹا کسی جرم کا مرتکب ہے وہ بھی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبید اللہ کو شراب کے جرم میں کوڑے لگائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام قمبر نے ایک شخص کو 3 کوڑا زیادہ مار دیا، گنتی میں فرق پڑ گیا۔ مجلود نے شکایت کی، جس کو کوڑا مارا گیا تھا اس نے شکایت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلود کو کوڑا تھمایا اور کہا تم 3 کوڑا لگا کر کے اپنا بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر! اسی طرح قاضی شریح کے دربار نے ایک شخص کو بھیڑ ہٹانے کے لیے 1 کوڑا زیادہ مار دیا۔ اس نے قاضی شریح سے شکایت کی تو قاضی شریح نے کہا تم بھی میرے دربان کو 1 کوڑا لگاؤ، اپنا بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر! یہ قانون ہے میرے بھائیوں۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج بھی حکومتیں وہی طرز عمل اختیار کرے جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قتل کے تمام مجرموں کا صفایا کر دیا، اگر آج بھی حکومتیں وہی طرز عمل اختیار کریں تو جرائم کا کلی طور سے خاتمہ ہو جائے گا، صفایا ہو جائے گا۔ اگر آج بھی قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا جائے تو یقیناً لوگ قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ معصوم بے گناہ لوگوں کے خون ناجائز طور پر بہنے سے بچ جائیں گے۔ اپنے موضوع کے اختتام پہ آ رہا ہوں، چند باتیں بیان کر کے ختم کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر آج چور اچکوں ڈاکوؤں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو یقیناً لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آج بھی زانی یا زانیہ غیر شادی شدہ مرد و عورت کو لوگوں کے سامنے کوڑے مارے جائیں اور زانی یا زانیہ شادی شدہ مرد و عورت کو لوگوں کے سامنے رجم کیا جائے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے تو یقیناً لوگوں کی عزتوں کو تحفظ حاصل ہوگا۔ اگر آج بھی شراب نوشی یا کسی بھی نشہ آور چیز کے استعمال پر شرعی سزا نافذ کی جائے تو یقیناً معاشرہ کے اندر جو جرائم ہے وہ کلی طور سے صفایا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قیام امن کے تعلق سے، امن و امان کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آخر میں دل کے اخلاص کے ساتھ دعا گاہوں کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اللہ کے احکام، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہر معاملہ میں فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔